انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات بھی نہیں ہوں گے. بہت ڈاڈی خبر آج صدیق دے رہے ہیں. لیکن عادل آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی قانونی رائے، کوئی قانونی آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم اس قسم کا نظام آج نہیں تو کیا ان فیوچر لے کر آ سکتے ہیں؟ ماریا، ہمارے ایک طبقہ ہے اور اس میں اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سمندر پار پاکستانی ہیں، اس پہ پاکستان کی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. یہ ایک آئیڈیل سی بات ہے کہ جی نظام تبدیل ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ بات ایک ایسے وقت میں ہونے لگی ہے کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے امیدیں تھیں اور دیکھیں عمران خان صاحب بھی ڈیلیور نہیں کر پائے، تو اس کے بعد کیا آپشن ہے. تو پھر اس طبقے نے یہ ڈیبیٹ شروع کر دی، اور یہ طبقہ سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً صدارتی نظام کے حوالے سے ہیش ٹیگز اور یہ ٹرینڈز وغیرہ چلاتا رہتا ہے. اچھا ہے تو یہ بڑی آئیڈیل سی بات ہے جی، نظام تبدیل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، پارلیمانی جو نظام ہے اس میں مفلوج ہو جاتا ہے سسٹم، اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتا، بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب کو ایک معمولی سی لیجسلیشن کرنے کے لیے جس طرح اتحادیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں، ترلے کرنے پڑتے ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن کیا صدارتی نظام آ رہا ہے؟ کیا صدارتی نظام لانے کے حوالے سے کوئی آگے کو قانونی ملکوں میں عدیل دیکھا بھی تو ہے کہ کتنا سموتھ یہ سسٹم چل رہا ہے، چاہے امریکہ کی بات ہو، فرانس کی بات اچھا ہماری دیکھیں چل رہا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ صدارتی بہتر ہے یا پارلیمانی خراب ہے، لیکن بہت سے ممالک میں پارلیمانی نظام بھی اس سے زیادہ کامیابی سے چل رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، سپوز صدارتی نظام آ جائے، کیا ہمارے ملک میں گراس روٹ لیول پر جو کرپشن بحثیت سوسائٹی، ہم بحثیت سوسائٹی بیسیکلی کرپٹ ذہنیت رکھتے ہیں، کیا وہ دو نمبری، کیا وہ کرپشن، کیا وہ لوٹ مار جو ہے ایک اوپر صدر کو لا کر بٹھا دینے سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی. وہ سسٹم تو وہی رہے گا. کیا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے گا، نیا ڈپارٹمنٹ لایا جائے گا؟ کیا پٹواری کا نظام جو ہے ختم کر دیا جائے گا، نیا نظام لایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. کیا ایئرپورٹ کی امیگریشن پہ کھڑا ہوا جو اہلکار جو سمندر پر پاکستانیوں جو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، کیا وہ اس کی جگہ کوئی بیرون ملک سے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے شاید، یعنی یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید اگر وہ تو اس سے قدرے بہتر شاید پرفارم کر پائے، لیکن اس کے لیے ہونا کیا ہے، یہ بہت لمبی منزل ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ خواہش کیا اور یہ ہو گیا. اس کے لیے آپ کو پورے آئین کا سٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی ایک شق تبدیل کرنی ہے، آئین کی 10 شقیں تبدیل کرنی ہے، اس میں پورے آئین کا سٹرکچر تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. 2/3 اکثریت نہ تو کسی کے جماعت کے پاس ابھی ہے اور نہ ہی آنے والے کسی الیکشن میں کسی کو ملتی نظر آ رہی ہے. اب بات کر لیتے ہیں آپ کی سیاسی قیادت کی. کیا آپ کی سیاسی قیادت اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں. مشترکہ اپوزیشن نے آج قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. اپوزیشن کو تو اس پہ سائیڈ لائن کر دیں. اب آ جاتے ہیں حکومت پہ. کیا حکومت میں سے اس پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب کی آثر آئی ہیں. اس حوالے سے آئین بڑا واضح ہے. آئین میں مجھے تو کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی. میری نظر میں یہ محض باتیں ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ملک ہی نہ ٹوٹ جائے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کو ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی نظام یا جمہوریت کے خلاف. اپوزیشن چاہ رہی ہے نہ حکومت چاہ رہی ہے، تو یہ اچھا اب ایک اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر کوئی اشتہار بھی چل رہے ہیں. تو ایسے لگ رہا ہے جی کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے. وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ اس چینل کی جو انٹرنیشنل فیڈ ہے یا کوئی یورپی ملک کی فیڈ ہے، یا وہ چونکہ الگ ہوتی ہے، پاکستان میں چلنے والی ٹرانسمیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ وہاں کے ٹائم کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. تو جو سمندر پار پاکستانی وہ جو انٹرنیشنل فیڈ پر اشتہار دے رہے ہوتے ہیں، وہ اسی نوعیت کے اشتہار ہوتے ہیں. اور یہ بھی اس میں جو زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ سمندر پار پاکستانی ہیں، اور وہ حفیظ چودھری صاحب ہیں غالباً، جو امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار بھی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدارتی نظام کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں پالیسی میکنگ میں کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا. ایسا نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ ہونے جا رہا ہے. یہ آئین کو مکمل طور پر
تبدیل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اس میں فروغ نسیم صاحب سے ایک دفعہ میں نے بات کی تھی, تو فروغ نسیم صاحب نے اس میں کہا تھا کہ اس پہ ریفرینڈم کرا لینا چاہیے, اس میں عوام کی رائے آ جائے. عوام کی رائے آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس پر ایک یہ دباؤ اخلاقی ضرور آ سکتا ہے کہ آپ اس پہ سوچیں, اس پہ ریفرینڈم وغیرہ کروایا جا سکتا ہے, لیکن ایسا میری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کیونکہ اپوزیشن بھی نہیں چاہ رہی ہے, حکومت بھی میجرلی نہیں چاہ رہی ہے کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم آئے, تو پھر یہ بات آخر شروع کہاں سے ہوئی, لیکن آپ ضرور اس کے حق میں ہیں. 20 جنوری 2022 اور دن ہے جمعرات کا, آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں 8:35 8:35 پر. یہ کلپ پروڈیوسر صاحب سنبھال کے رکھ لیجئے گا. یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ فوری طور پہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ فوری طور پہ کچھ ہونے جا رہا ہے. جو کچھ ہوگا آگے اس کو آپ صدارتی نظام کا نام دیجئے, آپ اس کو کوئی بھی اور نام دیجئے, لیکن یہ کم از کم سسٹم نہیں چل رہا آپ کا, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں مزید عوام کے اندر غم و غصہ, مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یعنی کہ حکومت بھی بدل سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں حکومت بدلنے کا نہیں, حکومت بدلنے جا رہی, یہ نہیں ہونے جا رہا کہ عمران خان جا رہے ہیں اور میاں صاحب آ رہے ہیں یا کوئی بلاول صاحب آ رہے ہیں. کس قسم کی چینجنگ کی آپ بات کریں؟ ایک ایونٹ کوئی ہوگا ملک کے اندر, ایک ایونٹ, وہ کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے, اور اس ایونٹ کے نتیجے میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے, تبدیلی کس ریگارڈ میں؟ وہ نظام پہلیاں بجوا رہے ہیں, بتا دیں کیسی تبدیلی کون لے کر آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان بھی نہیں جا رہے, حکومت بھی رہے گی, نظام تبدیل ہو جائے گا, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب یہ جو اس وقت اس ملک کے نظام کو جو بیماری لاحق ہے نا, یہ اب گولیوں سے ٹھیک نہیں ہونے والا. یہ کھانے والی گولیاں, ٹیبلٹس کی بات کر رہا ہوں, نہ یہ ٹیکوں شکوں سے ٹھیک ہونے والا ہے. یہ اب اس کو چاہیے ایک میجر سرجری. ٹھیک ہے, اور میجر سرجری کے لیے آپ کو زندگی بچانے کے لیے اس ملک کی, اگر آپ کو اس کا کوئی, یہ جو آپ آئین نما کو چیز کہتے ہیں نا, یہ جو جسم کا کوئی حصہ یہ اس کا کاٹنا بھی پڑا آپ کو, تو آپ کاٹ دیں گے, کیونکہ آپ دلی کے گلے میں ایک گھنٹی صدیق صاحب کون باندھے گا؟ کیا کون آئین کو توڑے گا؟ کون پارلیمنٹ کے بغیر یہ جسارت کرے گا کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے؟ یہ بتائیں. جنہوں نے کرنے سب سے پہلے جو لوگ ان کو ویلکم کہیں گے, ان میں ضرورت ہے, کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو کریں گے ان کو سب سے پہلے ویلکم کہنے والوں میں جو 15 نام ہوں گے, ان میں سے ایک عدیل وڑائچ صاحب ہوں گے. اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ عدیل وڑائچ صاحب سے مراد ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی, آپ نے ہر محب وطن پاکستانی, اس کی ریزن یہ ہے. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے صدیق کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. چلے ایگزیکٹلی نہ بتائیں. وہ ہوگا جو اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے, وہ ہوگا جو اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے, وہ ہوگا جو اس وقت نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی, حکومت چینج نہیں ہوگی, تو نظام میں تبدیلی آئے گی, حکومت میں تبدیلیاں میٹر نہیں کرتی. آپ نے عمران خان کو بٹھا کے دیکھ لیا نا, جس کے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے. اور ابھی عدیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے صدارتی نظام, او بھائی صدارتی نظام میں نا کاف لیگ نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہوگی کہ ایس ایچ او تبدیل کر دو, ڈی پی او تبدیل کر دو, ایم کیم نہیں ہوگی کہ یہ گلی بنوا دو. ٹھیک ہے, نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صدارتی نظام ہوگا, کچھ مختلف ہوگا, کم از کم یہ نہیں ہوگا جس نے اس ملک کو مزید کمزوری کی طرف لے کے جا رہا ہے. جو پارلیمنٹ آپ کی بے وقت, بیوروکریسی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, جوڈیشری کے حالات آپ کے سامنے ہیں, میڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے, الیکشن نہیں ہوں گے. صدیق صاحب کی بات سن کے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو نظام بدلے گا. نہیں, عدیل وڑائچ صاحب, میں آپ کو صدیق صاحب, میں معذرت کے ساتھ, اختلاف کرنے کا ایک حق ہے میرے پاس. جب تک نظام تبدیلی ہوتا ہے یہ حق استعمال آپ کی بات اپنی جگہ, آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی, میں آپ کے جو ہے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں, لیکن میرا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسا میں نظام تبدیل ہوتا نہ دیکھ رہا ہوں. یہی نظام چلے گا, اسی نظام سے بہتری آئے گی, اور چاہے اس میں برسوں لگ جائیں, کیونکہ یہ نظام اگر تبدیل کرنا ہے تو آپ کی سیاسی قیادت نے کرنا ہے, اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اگر پارلیمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ یہ نظام پارلیمانی تبدیل نہیں ہوگا تو کوئی بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا. عدیل وڑائچ صاحب جو بینیفیشریز ہیں نا, ان سے اب توقع کر دیں گے وہ تبدیل کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اور پھر آپ کو نا یہ بہت ساری آپ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں نا, پاکستان عوام کی رائے آ رہی ہوگی. نہیں, عوام آپ آج ریفرینڈم کرا لیں, آج کرا لیں. آپ کو میں بتا دوں جاتے جاتے, آج ماریا آج ریفرینڈم کرائیں, اگر آپ کے ملک کی سب سے بڑی تعداد یہ نہ کہے کہ فوج ٹیک اوور کر لے تو میرا نام بدل دیجیے. لیکن پھر ایک سوال کا ریفرینڈم نہ ہونا, پھر اس میں بہت سارے مختلف, پورا ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے جس کی بیس پر عوام بھی اپنی رائے دے سکے. ٹھیک ہے, لیکن صدیق یہ خبر ہے کہ ان سم ڈیز کچھ تبدیلی آنے والی ہے. نہیں, میں دوبارہ بتا دوں, میں دنوں کی بات نہیں کر رہا, میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا, میں اس حکومت کے
पहले? कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहा हूं, इससे पहले तो कोई इवेंट हो की सकता बात कर रहे हैं फिर। नहीं लंबी बात नहीं है, ये पता ही नहीं चलेगा, 3.5-4 साल का पता चला आपको? नहीं पता चले चला। चले चले ठीक है, यानी कि अगले इंतखाबात के बाद कुछ चेंज, इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। बहुत डार्डी खबर आज सिद्दीक दे रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इन 2-3-4 सालों में, जो सिद्दीक कह रहे हैं वो अब 2-3-4 ही पता चलेगा। ब्रेक का टाइम है, चले थोड़ा सा टाइम रह गया। अच्छा दिन भी नहीं मान रहे, टाइम भी थोड़ा सा रह गया, चले सालों की बात भी नहीं है।